بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم معزز سامعین، جس خطۂ ارض پر ہم رہتے ہیں، جس کو ہم بھارت، انڈیا اور ہندوستان کے نام سے جانتے ہیں، اس خطۂ ارض پر پہلے بہت سارے بادشاہوں نے حکمرانی کی۔ انہی میں سے ایک بادشاہ جس کا نام اکبر تھا، اس کے دور میں ایک مرتبہ کوشش اور سازش اس بات کی ہوئی تھی کہ اس بھارت کو، اس انڈیا کو، اس ہندوستان کو اسلام مکت بنایا جائے، یعنی کہ اسلام کا اس سرزمین سے صفایا کیا جائے۔ چونکہ اکبر مطلق جاہل آدمی تھا، جیسے عام لوگوں میں مذہب کا جذبہ ہوتا ہے، مذہبی جذبہ تو بہت تھا، لیکن مذہب کے علم کا اور مذہب کی روح کا اس کے اندر تھوڑا سا بھی علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے اکبر برہمنوں کے قریب ہوتا گیا، اور یہاں تک کہ اپنے مشیر خاص جس کا نام برہم داس تھا، جس کو آگے چل کر بربل کے نام سے جانا گیا، وہ اس کا مشیر خاص بنا۔ اسی طریقے سے اکبر بادشاہ کے قریب جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب برہمن لوگ تھے۔ ظاہر سی بات تھی، اکبر کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا یہ برہمنوں کے ساتھ تھا، تو اکبر ان کے خیالات کیچ کرتا گیا۔ آخر میں ایک وقت وہ آیا کہ اکبر مکمل طور پر ان کے خیالات میں ڈھل گیا، اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ برہمنوں کے کہنے پر اور اسلام سے دور دشمنوں کے اشارے پر اکبر نے یہ کہا کہ اب اسلام کو 1000 سال مکمل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہونا یہ چاہیے کہ دین کو اثر نو پھر ایک بار تعمیر کرنا چاہیے، اور دین کو پھر ایک بار بتانا چاہیے کہ اب اسلام پرانا ہو چکا ہے، اب یہاں سے نئے دین کی شروعات ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں اکبر یہاں تک آگے بڑھا کہ اسلام سے تو ہاتھ دھوتا ہی گیا۔ پھر آگے چل کر یہ ہوا کہ جب اکبر کے دربار میں عیسائی پادری آتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، عیسائی پادری نے خاتم النبیین والمرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال قرار دیا۔ اکبر کے پیشانی پر بل تو کیا آتا، بلکہ اکبر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان پادریوں سے کچھ سبق پڑھ لو۔ بہرحال اتنا دین سے دور ہوتا گیا کہ اس نے اپنے ملک میں نماز پر پابندی لگائی، اور اکبر نے باضابطہ ایک نیا کلمہ شروع کیا، جس کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا اور لوگوں کو پڑھاتا تھا۔ وہ کلمہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ اور اس نے نماز پر پابندی لگائی، اور اس نے خنزیر کا گوشت حلال کیا، اس نے سود کو حلال کیا، جوئے کو حلال کیا، گاؤں کے ذبیحے پر پابندی لگائی، اسی طریقے سے جسم فروشی کے کاروبار کو بالکل منظم انداز میں کیا۔ بہرحال اتنی خطرناک صورتحال بنی کہ اس وقت اس ملک میں، اس دھرتی میں، اس انڈیا میں، بھارت میں، ہندوستان میں ایسا لگتا تھا کہ اب اسلام کی بنیادیں جڑ سے اکھڑنے جا رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں تاریخ بہت لمبی ہے۔ ایک بندہ خدا اٹھا جس کے سینے میں درد تھا، جس کی آنکھیں تڑپتی تھی، جس کا دل روتا تھا، جس کے بدن پر کپکپاہٹ طاری ہوتی تھی، جس کو تاریخ کے سینوں نے، جس کا نام حضرت شیخ احمد سرہندی معروف بنام امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ ہے۔ تاریخ اور انڈیا اور بھارت کے لوگ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا احسان کبھی نہیں چکا سکتے۔ بہرحال ایک بندہ خدا اٹھا اور آگے چل کر اصلاح ہوتی گئی۔ اللہ پاک نے اس بندہ خدا کو اٹھایا تھا، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ بہرحال پھر اللہ پاک نے حالات کو درست کیا، لوگ اس سرزمین پر پھر اسلام پھیلتا اور پھولتا اور پھلتا گیا۔ پھر آگے بڑھ کر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل میں چلا گیا۔ سن 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت کے بہانے سے یہاں پر اپنے پروں کو پھیلانا شروع کیا، اور پھر بالآخر انہوں نے پورے ملک کو اپنے شکنجے میں لیا، اور انہوں نے اس ملک میں خاص طور پر ان کا ٹارگٹ اسلام اور مسلمان تھے۔ انہوں نے سب کو ٹارگٹ کیا، اور کرنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1803 میں انگریزوں کی جہاد کے بارے میں فتویٰ دیا تھا،
اور یہی علماء دین تھے جو انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں برسر پیکار تھے۔ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ انگریز اس ملک میں ٹکے، بلکہ علماء دین کی یہ کوشش، یہ کاوش، یہ کوشش اور یہ جدوجہد اور انتھک محنت تھی کہ جہاں تک ہو سکے یہاں سے انگریز اپنے ملک واپس چلا جائے، اور ہمارے ملک کو جو اس نے غلام بنایا ہے یہاں سے اس ملک سے بے دخل ہو جائے۔ اور علماء دین کو اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی پڑی وہ سب کے سامنے ہیں۔ علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکنا پڑا، سوروں کی کھالوں میں بند ہونا پڑا، اور اس کے بعد خانقاہوں کو ویران کیا گیا، مدارس کو بند کیا گیا، مسجدوں کو ویران کیا گیا۔ جو ہو سکتا تھا ان لوگوں نے کیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ علماء دین جو ہے یہ اس بات سے پھر جائیں کہ آزادی کا فتویٰ واپس لے لیں۔ لیکن سلام ہو ان علماء دین پر جنہوں نے آزادی کا فتویٰ واپس نہیں لیا، نہ صرف جنگ آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا، بلکہ آگے بڑھ کر قائدانہ کردار ادا کیا، جو تاریخ کے سینوں میں اور اتہاس میں آج بھی محفوظ ہے۔ بہرحال آج آزادی کو لگ بھگ 75 سال ہو چکے ہیں، اور یہ ان علماء کرام کی کاوشوں، محنتوں، کوششوں کا ثمرہ اور پھل ہے کہ آج ہم آزاد بھارت میں جی رہے ہیں۔ بہرحال آزادی کی تاریخ بہت لمبی تاریخ ہے، چاہے وہ تحریک ریشمی رومال ہو، تحریک خلافت ہو، اور 1947 سے ایک سال پہلے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ 1946 میں بھارت چھوڑو جو تحریک چلائی گئی انگریزوں کے خلاف، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے وہ تحریک چلائی تھی۔ لیکن 1920 کے آتے آتے انگریز اپنی عیاری، مکاری، غداری، اسلام دشمنی، مسلم نفرت کی وجہ سے انگریزوں نے یہ کیا، 1920 میں جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا، جنگ کو تبدیل کیا اور اس کو ہندو مسلم کو جنگ بنایا۔ اس کو انہوں نے ایسا کیا کہ ایک طرف کانگریس کو کھڑا کیا اور دوسری طرف مسلم لیگ۔ اب مسلم لیگ بظاہر جو مسلمان تھے، کانگریس کا نشانہ یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ مسلم لیگ میں چلے جائیں گے اور جو ملک کے دوسرے بھائی ہیں وہ کانگریس میں رہیں گے۔ لیکن سلام ہو اس وقت کے حساس مسلمانوں پر اور اس وقت کے اکابرین پر کہ اس وقت یو پی میں اکثریت مسلم رہنے کے باوجود انہوں نے مسلم لیگ کو شکست دے دی۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ہم کو اس ملک میں رہنا ہے، ہم نے اس ملک پر سجدے کیے، ہم نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی، ہم نے اس ملک کے لیے اپنا خون بہایا، اس ملک کے فاؤنڈیشن کو، اس ملک کے بیسک کو، اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی خون کی، تن من دھن کی بازی لگا دی۔ اتنا آسانی سے کیسے ملک چھوڑیں گے؟ بہرحال مشیت تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، اور جس کی وجہ سے آگے بات بڑھتی چلی گئی اور انڈیا دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک حصہ برادر ملک بنا جو آج ملک کا پڑوسی ہے، اور دوسرا حصہ جو آج ہم ملک میں رہ رہے ہیں۔ اس ملک کے بارے میں یہ بات بتا دوں، لوگ کہتے ہیں کہ انگریز آنے سے پہلے ہندوستان، بھارت سونے کی چڑیا تھی، لیکن ہمارا اور سب مسلمانوں کا ماننا ہے کہ بھارت آج بھی سونے کی چڑیا ہے۔ اس سے بہتر ملک پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو مختلف طرح کے رنگا رنگ، مختلف طرح کے تہذیب، مختلف طرح کے تہوار، مختلف طرح کے کلچر، مختلف طرح کے لوگ، مختلف طرح کی بولیاں، مختلف طرح کے کلچرز اور مختلف طرح کے انگنت جو کھانے پینے کے وضاقتہ ہیں، جو لوگ رہتے ہیں، کہ بہت بڑی خوبصورتی ہے ہمارے اس ملک کی۔ بہرحال اس ملک کو آزاد کرایا، اور جس وقت یہ ملک آزاد ہوا اور دوسرا ملک الگ ہوا، اس وقت ہمارے ملک کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے زخموں کو بھرنے کا تھا۔ کیوں؟ بعض جو یہاں کے لوگ تھے ادھر چلے گئے، اور وہاں کے جو بھائی تھے کراچی، ملتان، پشاور اور راولپنڈی، وہ اپنے محبوب جگہ کو، اپنی عبادت گاہوں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ادھر آئے، اور یہاں کے دلی، پنجاب اور یو پی کے لوگ ادھر چلے گئے۔ اور جو لوگ یہاں پر تھے مسلمان بھائی، ان کے زخموں کو بھرنے کا مسئلہ تھا۔ ان کے زخم کو بھرنے کا مطلب یہ تھا، ان کو اس بات کا احساس دلانے کا تھا، ان کو اس بات کا یقین دلانا تھا کہ تم اس ملک میں پوری طرح محفوظ ہیں، چاہے تعلیم کے اعتبار سے ہو، تہذیب کے اعتبار سے ہو، معیشت کے اعتبار سے ہو، تجارت کے اعتبار سے ہو، زراعت کے اعتبار سے ہو، سیاست کے اعتبار سے ہو، خلافت کے اعتبار سے ہو، تجارت کے اعتبار سے ہو، ہر طرح سے تم آزاد اور محفوظ ہیں۔ اور یہ کام ہمارے اکابرین، بالخصوص شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان لوگوں نے کیا۔ ایک طرف یہ لوگ یہاں کے مسلمانوں کو مایوسی سے نکال کر امیدوں کی روشنی میں لانے کی چکر میں تھے، دوسری طرف سردار پٹیل جیسے لوگ عزم و ہمت کو ہرانے کی چکر میں تھے۔ لیکن
मुसलमानों ने इस मुल्क के गिरसवे बरहम को संवारने, सजाने, इसको बढ़ाने, इसको फैलाने के लिए मुसलमान बढ़ते चले गए और मुसलमानों ने पीछे नहीं हटा। यहां तक कि अपने वजूद की परवाह किए बगैर, अपने जान की परवाह किए बगैर और अपने माल की परवाह किए बगैर आज भी मुसलमान इस मुल्क को बचाने की चक्कर में हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि इस मुल्क में आज भी मुसलमान अपने आप को सेफ नहीं है। क्यों? कि न मुसलमान की मईशत दुरुस्त है, न मुसलमान की तालीम दुरुस्त है। जहां कहीं थोड़ी सी आबादी में मुसलमान की मईशत दुरुस्त होती है, फौरन फसादात का सैलाब आता है और मुसलमानों को बहा के लेके चले जाता है। पूरे मुल्क में आज रेडी चलाने वाले, सरों पर बोझ उठाने वाले और इसी तरह सब्जी फरोश करने वाले जो है वो सब मुसलमान हैं। बड़े बड़े शोरूम्स हों, बड़े बड़े दुकानें हों, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हों, कारखाने हों, ये मुसलमानों से, हम मुसलमानों से इतना दूर हैं जितना कि आसमान से चांद सितारे हमसे दूर हैं। क्यों? वजह क्या है? इस बात की वजह यह है हमको संभलने और सुधरने का मौका ही नहीं दिया गया। और बाज लोग ये बोलते हैं कि जब आपकी माशी हालत ही दुरुस्त नहीं है तो तालीमी पसमानदगी भी वो आपका रिजल्ट और आपका नतीजा है, उसमें किसी और को कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं? हम ये कहते हैं अगर मुसलमानों को आला मुलाजमतें दी जा सकती, अगर मुसलमानों को उस तरह मईशत मजबूत करने के मौके दिए जा सकते, अगर मुसलमानों को इक्तिसादी महाज पर अपने पैर जमाने के मौके दिए जा सकते तो मुसलमान आला तालीम में हिस्सा ले सकते थे। आज हमारा सवाल यह है हम आला तालीम गाहों का कहां रुख करें? आज हमारा तो सवाल यह है कि हमारा वजूद कैसे महफूज रहे, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल कैसे महफूज रहे, फ्यूचर कैसे महफूज रहे। ऐसी सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं? और जब से मरकज में मोदी सरकार आई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उस वक्त से जब शुरू में आई थी, इन लोगों ने शुरू में ट्रिपल तलाक का मसला उठाया और इतने जोर शोर से इस मसले को उठाया जैसे लगता था कि मुल्क में तालीम 100% आम हो चुकी है। मुल्क में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बेरोजगार हो। मुल्क के सरहदों पर पूरा क्या पूरा सुकून है। मुल्क में जो है तजब्जुब और बेचैनी का कोई राई के दाने के बराबर भी तजब्जुब और बेचैनी और इस्तिराब का माहौल नहीं है। इन लोगों ने तो ट्रिपल तलाक के मसले को इतना उठाया कि बस इसके अलावा मुल्क में और कोई मसला ही नहीं है। बस कोई अगर मुल्क का कोई मसला अगर बचा है तो सिर्फ और सिर्फ 3 तलाक है। और इन लोगों ने ट्रिपल तलाक के मसले को इसलिए उठाकर पकड़ा कि ट्रिपल तलाक जो है एक बहाना था, लेकिन इसके पीछे यकसा सिविल कोड की जो नापाक और मजमूम और घिनौनी जो कोशिश थी वो इन लोगों की वो कोशिश थी। और नाम नेहाद दानिश्वरों का यह कहना था कि हम लोग इस मुल्क को यकसा सिविल कोड इसलिए देने जा रहे हैं कि यह मुल्क सेकुलर डेमोक्रेसी है। यह मुल्क सेकुलर डेमोक्रेसी का मतलब उन नाम नेहाद दानिश्वरों से, उन अकल के पैदल भाइयों से कहना है कि सेकुलर डेमोक्रेसी का मतलब यह नहीं होता कि हर शहरी अपने मजहब से नाशना हो, बेगाना हो, नाबलद हो, अपने मजहब को पैरों तले रौंदे, अपने तालीमात को पसे पुष्ट और पीठ पीछे डाले। इसका मतलब यह नहीं होता, बल्कि सेकुलर डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है कि हुकूमत का कोई मजहब ना हो। हुकूमत मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर हुकूमत पूरे मुल्क को, पूरे देशवासियों को देके। इसका मतलब यह होता है। और फिर वो लोग कहते हैं कि हम लोग कौमी एकजहती की वजह से यकसा सिविल कोड करना चाहते हैं। अरे भाई, कौमी एकजहती की वजह से अगर यकसा सिविल कोड करना चाहते हो तब भी ये नाकाम चीज होगी। क्यों? इस वजह से कि खुद हमारे हिंदू भाई में कितने मुख्तलिफ गिरोह और मुख्तलिफ तबके हैं। बाज वो तबके हैं जिन्हें अपने कुएं से पानी नहीं लेने देते, दूसरा तबका दूसरे तबकों को अपने मंदिर में नहीं आने देता, दूसरा तबका पहले तबके को अपने गलियों से गुजरने नहीं देता। अगर यकसा सिविल कोड वैसे तो नाकाम ही होगा। अगर कोशिश इस बात की जाएगी कि यकसा सिविल कोड नाफिज हो, जरा सोचने का मकाम है। जहां पर इतने रंग बिरंगे तहजीब रहते हों, मुख्तलिफ खाने हों, मुख्तलिफ वज़ाक़ता हों, मुख्तलिफ लिबास हों, मुख्तलिफ तहजीब हो, मुख्तलिफ नजरियात हो, मुख्तलिफ अकायद हो, उन लोगों को एक ही कानून पर कैसे जमा किया जा सकता है? और वो लोग कहते हैं कि दस्तूर की दफा 44 में यकसा सबको साथ लेके चलने की बात कही है। अगर दस्तूर की दफा 44 में सबको साथ लेके चलने की बात कही है, ये बात वैसी ही है कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी सोच ये है तो कानून बनाने वालों की सोच तुमसे ज्यादा थी। अगर वो चाहते दस्तूर की दफा 44 के बजाय बराह रास्त यकसा सिविल कोड लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने यकसा सिविल कोड को छोड़कर दस्तूर की दफा 44 लिखा। और अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए उसके बावजूद दस्तूर की दफा 44 से मुतसादिम यानी कि टकराव, जिद दस्तूर की दफा 25 है, जिसमें कहा गया है कि हर शहरी को अपना मजहब इख्तियार करने, मजहब की तालीमात आम करने की इजाजत है।
बहरहाल यकसा सिविल कोड चाहे हुकूमत कितना ही शोर मचाए, अदालतें कितना ही हुकूमत को मशवरे दें, चाहे टीवी चैनल कितना ही चीखे और चिल्लाएं, यकसा सिविल कोड होने वाला नहीं है। और यकसा सिविल कोड सिर्फ ढोंग है, बहाना है। असल में मुसलमान निशाना है और हिंदू वोट बैंक को मुत्तहिद करना है, मुसलमानों को परेशान करते रहना है, किसी एक तबके को टारगेट बनाकर हिंदू वोट बैंक को मुत्तहिद करना है और अपनी कुर्सी को बचाना है। और अगर यकीन मान भी लिया जाए, शायद हमारे हिंदू भाई इस बात को नहीं मानेंगे कि यकसा सिविल कोड हो। शायद मैंने लफ्ज शायद गलत इस्तेमाल किया हो। यकीन के साथ कहा जाता है कि कह सकता हूं कि हमारे हिंदू भाई यकसा सिविल को कबूल नहीं करेंगे। वजह यह है, उनके अंदर खुद जो मुख्तलिफ गिरोह हैं, उनके खुद अकायद और नजरियात बिल्कुल अलग अलग हैं। इन्हीं के अंदर एक अलग मुख्तलिफ तबकात हैं, एक तकसीम है, एक इख्तिलाफ है। ऐसी सूरत हाल में सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात करना, ये जीती जागती आंखों के सामने ख्वाब देखने के जैसा है। और ऐसे लोगों को शायद अपने सही दिमाग का इलाज भी कराना चाहिए, क्योंकि ये न होने वाली वो बात है जो मुख्तलिफ तरीके से ये बातें करते रहते हैं और आए दिन इस बात को लेकर या इस प्रोपेगंडे को लेकर मुल्क के हालात को और फिजा को खराब करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि माजी में मुल्क के हालात को खराब करने की मुस्तकिल कोशिश हुई। लॉकडाउन में कोरोना पैदा हुआ चीन में, जवान हुआ अमेरिका में, और इंडिया में आने तक वो मुसलमान और तबलीगी मुसलमान हो गया। हमारे पास जो भी आती है, जो भी बला नाजिल होती है, वो डायरेक्ट मुसलमान उसको बना दिया जाता है। यहां तक कि अल्लाह रहम करे, जो बीमारी है उसको भी हिंदू मुस्लिम बनाया गया था। हमारी सोच, हमारा मुल्क कहां जा रहा है, हमारा मुल्क किधर जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं। हमारे जो हिंदू भाई हैं वो अक्सरियत हम मानते हैं कि ऐसी नहीं है, लेकिन चंद लोग हैं जो इस माहौल को, इस फिजा को खराब करना चाहते हैं और मुकद्दर करना चाहते हैं। अब जैसा लॉकडाउन खत्म हुआ, तबलीगी जमात का मसला रुक गया। मध्य प्रदेश की हमारी बहन एक मिनिस्टर हैं, वजीर हैं। हालांकि वजीरों का मामला ये होता है कि वो अपने ओहदे के हिसाब से, मनसब के हिसाब से बात करें, लेकिन वो जो जबान खोलते हैं तो पता नहीं क्या बोलते हैं। मुझे तो पता नहीं लगता कि वो लोग जो बोलते हैं खुद उनको भी पता होता है कि नहीं होता कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। उन्होंने परसों बयान दिया कि मदरसों में दहशतगर्द पैदा होते हैं। अरे भाई, मदरसे में दहशतगर्द कैसे पैदा होते हैं? अगर मदरसे में दहशतगर्द पैदा होते, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अमेरिका बारक हुसैन ओबामा जकार्ता इंडोनेशिया में 4 साल तक मदरसे में पढ़े हैं, क्या बोलेंगे? दहशतगर्द बोलेंगे आप। हमारे मुल्क के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार में 3 साल तक मदरसे में पढ़े हैं, खुदा ना करे वो दहशतगर्द हो गए हो। आप कहां की बात करते हैं? हालांकि आप इंडिया गेट पर जाकर देख लीजिए, जितने नाम वहां पर लगे हैं सारे के सारे मदरसे में पढ़े हुए हैं। तहरीक रेशमी रुमाल के चलाने वाले मदरसे के पढ़े हुए, तहरीक खिलाफत के पढ़ाने वाले मदरसे में पढ़े हुए, 1947 में और पाकिस्तान बनने की मुखालफत करने वाले, मुस्लिम लीग को शिकस्त देने वाले, ये मदरसे के पढ़े हुए मौलवी और मुल्ला, और तुम इनको दहशतगर्द कहते हैं। यहां तक कि मदरसे में यह सिखाया जाता है कि अगर तुम वुजू कर रहे हो और वुजू में 3 मरतबा से ज्यादा एक कतरा भी बहाओगे तो तुमको उसका हिसाब देना पड़ेगा। जिस मदरसे में पानी के कतरे का हिसाब सिखाया जाता हो, उस मदरसे में खून बहाने की इजाजत कैसे दी जाएगी? बहरहाल कहना यह है कि हमारे पास वजीर और मिनिस्टर जो बनते हैं, बदकिस्मती की बात यह है, एमएलए, एमपी और बड़े ओहदों पर जो पहुंचते हैं, उनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं, उनकी हिस्ट्री कोई नहीं होती, उनकी पढ़ाई पता नहीं पढ़ते हैं या जानबूझकर ये बात करते हैं नफरत फैलाने के लिए। उनके पास कुछ और नहीं होता मसाला। जब कोई मसाला नहीं होता तो कोई एक बात बोलते हैं ताकि मुल्क की ज़हनियत मुंतशिर रहे और मुंतशिर होती चली जाए। आज मदारिस के बारे में, मुसलमानों के बारे में क्या ख्यालात बने हुए हैं, क्या सोच बनी हुई है, क्या नजरियात बने हुए हैं, और इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करने की मुस्तकिल कोशिश हो रही है। अगर आपको कानून बनाना है तो नफरत को खत्म करने के कवानीन बनाइए, मॉब लिंचिंग को खत्म करने के कवानीन बनाइए। मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर जो किसी पर जुल्म करेगा, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, उस पर कानून बनाइए। और ये कहते हैं कि दहशतगर्द निकलते हैं, और कहां पे कहा हमारी बहन ने, मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर दहशतगर्द पकड़े भी जाते हैं, जहां पे भी पकड़ा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने की जरूरत क्या है? फौरन आप पुलिस को बुलाइए, पुलिस के हवाले कीजिए और बोलिए कि दहशतगर्द है। वजह यह है, पता तो सब है, मालूम तो सब है, बस एक फिजा को खराब करना है, माहौल को मुकद्दर करना है। और मुसलमानों ने जो जंग आजादी में कुर्बानियां दी, उस कुर्बानी को भुलाकर जानते बूझते हुए सबके साथ मुसलमानों को अलग करना है। कलीम आजिज का एक शेर याद आ रहा है, तुझे संग दिल
یہ پتا ہے کیا دکھے دلوں کی صدا ہے کیا، کبھی چوٹ تو نے بھی کھائی ہے، کبھی دل تیرا بھی دکھا ہے کیا، تو رئیس شہر ستم گراں میں گدائے کوچ عاشقاں، تو امیر ہے تو بتا مجھے میں غریب ہوں تو برا ہے کیا، تو جفا میں مست ہے روز و شب میں کفن بدوش و غزل بلب، تیرے رعب حسن سے چپ ہیں سب میں بھی چپ رہوں تو مزہ ہے کیا، ابھی تیرا عہد شباب ہے، ابھی کیا حساب و کتاب ہے، ابھی کیا نہ ہوگا جہان میں، ابھی اس جہاں میں ہوا ہے کیا، یہ کہاں سے آئی ہے سرخ رو ہے ہر ایک جھونکا لہو لہو، کٹی جس پہ گردن آرزو یہ اسی چمن کی ہوا ہے کیا۔ جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، بہت عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت ادب کے ساتھ بول رہا ہوں، یاد رکھنا چاہیے بڑی بڑی حکومتیں یہاں سے گئی ہیں، سکندر کی حکومت نہیں بچ سکی، فرعون کی حکومت نہیں بچ سکی، ہماری 2 دن کی حکومت ہے، اس پہ اترائیے مت، اس پہ ناز مت کریے، جب حکومت چلی جائے گی تو تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا۔ مدارس کے بارے میں ہو، مسلمانوں کے بارے میں ہو، انسانیت کے بارے میں ہو، اپنے دل میں رحم اور ہمدردی رکھیے۔ یہ وہ مدارس ہیں جس کے بارے میں اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں جب وہ وزیر اعظم تھے اور اس وقت گرہ منتری اڈوانی تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں، اس وقت اڈوانی گرہ منتری تھے اور مدرسوں کی چھان بین کرنے کی رپورٹنگ اڈوانی کے پاس آئی تھی۔ اڈوانی جی نے کہا تھا کہ میرے پاس رپورٹ آئی ہے مدرسوں میں کوئی بھی دہشت گرد تعلیم نہیں دی جاتی، اور مدرسے جو ہیں ہم نے چھان بین کی ہے، سب کے سب مدرسے صاف اور شفاف نکلے ہیں وہ آپ کے پاس لوگ، اور جو لوگ بول رہے ہیں وہ ابھی زندہ ہیں۔ اپنے ذہن کو درست چلائیے اور یقین مانیے، یاد رکھیے کوئی حکومت زیادہ دن تک نہیں رہتی ہے، لہٰذا کنٹرول میں رہتے ہوئے، قابو میں رہتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، سب کو مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر سب کو ساتھ لے کر چلیے۔ بات اپنے دیکھنے والے قارئین اور اپنے مسلم بھائیوں سے ہے، مسلم بہنوں سے ہے، مسلم طبقے سے ہے، اور بڑی لجاجت سے، بڑی عاجزی سے کہ اپنا کوئی ایجنڈا سیٹ کیجیے، فیوچر کا ایجنڈا سیٹ کیجیے۔ ہم لوگ آج تک اٹھتے ہیں، صبح کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں، شام میں آتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور بچے بھی اسکول جاتے ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن ہم کو معاشی ایجنڈا، سیاسی ایجنڈا، اقتصادی ایجنڈا اور تعلیمی ایجنڈا ہم کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب تک اپنے بچوں کا مستقبل کا نہیں سوچیں گے، یاد رکھیے ہمارے بچے ہماری قبروں پر آ کر ایصال ثواب کرنے سے پہلے، جب ہمارے بچوں کا، ہمارے نسلوں کا مستقبل، فیوچر خراب ہوگا، ہمارے قبروں پر ایصال ثواب کرنے سے پہلے یہ بربادی کا ہم سے سوال ضرور کرے گی قبروں پر آ کر۔ اس لیے ہم کو سیاسی ایجنڈا ہو، ہر ایجنڈا ہم کو اوپر لانا چاہیے، پلان اوپر کرنا چاہیے۔ بہت ہو چکا، ہم خواب غفلت سے اب اٹھنے کی ضرورت ہے، اب اپنے آپ پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کوئی قسم پرسی کے عالم میں ہمارا ساتھ نہیں دیتا، چاہے وہ سیکولر کہنے والی اپنے آپ کی پارٹیاں ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہو، چاہے وہ میڈیا ہو۔ میڈیا کا دوغلاپن تو ہمارے سامنے آ چکا ہے، اینکر تو ایسی بیٹھتی ہیں ہمارے سامنے جیسے کہ بہت شریف ہے، لیکن جب اینکر اپنا منہ کھولتی ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اینکر بھی بھینکر ہے، اور اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے ہم کو اب تک جو بھائی چارے کے نام پر ورغلایا گیا، گمراہ کیا گیا، حقیقی اور سچی بات یہ ہے کہ ہم کو بھائی کم اور چارہ زیادہ بنایا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سیاسی شعور بالخصوص ہمارے پاس نہیں ہے، سیاسی شعور کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کہنے والے نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر اللہ پاک کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سیاسی شعور سلب کرتے ہیں۔ کیوں؟ سیاست اسلام میں ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ جو ہجرت کی اور وہاں پہ باضابطہ سیاست کا نظام بنایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی، چاروں صحابہ نے فرمائی۔ اس کے بعد سیاست کو پورے مسلمانوں نے، مسلم بادشاہوں نے، یہاں تک کہ آزادی تک ہم لوگ تھے۔ آج ایسی کون سی نوبت آ گئی کہ ہم کسی اور پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے؟ آج بھی ہم لوگ آگے آئیں اور محنت کرنے کا، آگے بڑھنے کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے، ترقیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا، ترقیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا جو راستہ بنا کے اپنا بھیڑ سے نکل گیا۔ اور ہم لوگ ہندو مسلم سے اوپر اٹھ کر ہندو بھائیوں کو بھی اپنے گلے لگائے، اس کے بغیر یہ کام ناممکن ہے۔ ان کو اس بات کا اعتماد اور یقین دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم وہی ہیں جو انگریزوں سے لڑنے میں شانہ بشانہ تھے۔ یہ چند طاقتیں ہیں جو ہم کو الگ کرنا چاہتی ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس دلائیں یہ چمن سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلیں، ہمارے ساتھ تم چلو، تمہارے ساتھ ہم چلیں، نہ ہم سے دور تم چلو،
نہ تم سے دور ہم چلیں، یہ دوستی کا وقت ہے، ملا کے سب قدم چلیں۔